بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم اردو کی جماعت نوہم کی کتاب میں سے جو چیپٹر پڑھنے جا رہے ہیں ان کے مصنف کا نام مرزا ادیب ہے۔ یہ مرزا ادیب کی تصویر ہے آپ کے سامنے۔ مرزا ادیب 1914 میں پیدا ہوئے اور 1999 میں ان کی وفات ہے۔ اس حساب سے 85 سال ان کی عمر بنتی ہے۔ مرزا ادیب کا اصلی نام دلاور علی اور قلمی نام مرزا ادیب ہے۔ 1931 میں اسلامیہ ہائی اسکول بھاٹی گیٹ سے میٹرک کرنے کے بعد انہوں نے 1935 میں اسلامیہ کالج لاہور سے BA آنرز کیا۔ BA آنرز بیٹا 4 سال کا ہوتا ہے اور MA کے برابر ڈگری اس کو سمجھا جاتا ہے۔ مرزا ادیب کی ادبی زندگی کا آغاز 1936 سے ہوا۔ اس زمانے میں اسلامیہ کالج لاہور میں بہت سی علمی اور ادبی شخصیتیں موجود تھیں جنہوں نے مرزا کے ادبی ذوق کو پروان چڑھانے میں معاونت کی۔ پروان چڑھانا، آگے بڑھانا، بلند کرنا، معاونت، مدد۔ مرزا نے ابتدا میں شعر و شاعری کی طرف توجہ دی مگر جلد ہی اسے ترک کر کے چھوڑ کے افسانہ اور ڈرامہ نگاری کی طرف آ گئے۔ ان کا مزاج جو ہے وہ نثر کی طرف تھا۔ شعر و شاعری سے ابتدا کرنے کے باوجود انہوں نے اس کو چھوڑ دیا اور پھر نثر نگاری میں ڈرامہ اور افسانہ لکھا۔ انہوں نے 1935 میں ایک رسالہ ادب لطیف کی ادارت سنبھالی۔ یہ رسالہ مختلف شخصیات پر اور یہ ماہنامہ تھا اور مختلف شخصیات پر اور اردو ادب پر اس کے بارے میں اس میں لکھا جاتا تھا اور اس کے ایڈیٹر ناصر زیدی تھے اور اس کو اس کی ادارت وہ مرزا صاحب نے سنبھالی کچھ عرصے تک۔ طویل عرصے تک اس سے وابستہ رہے جڑے رہے، پھر ریڈیو پاکستان میں ملازم ہو گئے۔ مرزا ادیب یک بابی اور ریڈیائی ڈراموں میں اہم مقام رکھتے ہیں۔ یک بابی ڈرامہ بیٹا وہ ہوتا ہے جو ایک ہی قسط میں پورا ڈرامہ وہ پورا کر لیا جاتا ہے، اور ریڈیائی ڈرامہ وہ قسط وار، جیسے آپ لوگ دیکھتے ہیں ٹی وی پر ڈرامے لگتے ہیں، اس کو ریڈیائی ڈرامہ کہتے ہیں۔ تقسیم ہند کے بعد اردو ادب میں یک بابی ڈرامے کو جو فروغ ملا، ترقی ملی، اس میں مرزا صاحب نے اہم کردار ادا کیا۔ وہ معاشرے کے نبض شناس تھے۔ نبض شناس کہتے ہیں بیٹا پہچاننے والا، نبض کو پہچاننے والا، وہ سمجھتے تھے کہ معاشرہ کس چیز کو پسند کرتا ہے، اس لیے ان کے ڈراموں کے موضوعات عام اور روزمرہ زندگی سے متعلق ہیں۔ اپنے معاشرے کی انسانی خواہشات اور توقعات کو مرزا ادیب نے خاص اہمیت دی ہے۔ مرزا ادیب نے کردار نگاری کے سلسلے میں بھی گہرے مشاہدے، انمول بصیرت، پہچان، سمجھ بوجھ، عقل، شعور اور فنکارانہ گرفت سے کام لیا ہے۔ انہوں نے زندگی کے عام کرداروں کو ڈرامائی کرداروں کا درجہ دیا ہے۔ عام لوگ ان کو ڈراموں میں پیش کیا ہے۔ ان کے ڈراموں کو پڑھ کے ہمیں لگتا ہے کہ ایسے لوگ تو ارد گرد ہمارے بہت زیادہ موجود ہیں۔ ان کے مکالمے نہایت برجستہ فوری طور پر بولے جانے والے، بغیر رکے، بغیر سوچے۔ اب بغیر سوچے سے یہ مطلب نہیں ہوتا بغیر سوچے سمجھے غلط بول دینا، نہیں، بلکہ عین موقع پر بالکل صحیح جواب فوری طور پر دینا، اس کو برجستگی بولتے ہیں۔ مختصر اور برمحل ہوتے ہیں، برمحل عین موقع پر بولے جانے والے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے ڈراموں میں کاری سے کیا مراد ہے؟ پڑھنے والا، یا ناظر یا دیکھنے والا کی دلچسپی آخر تک قائم رہتی ہے، جو کسی کامیاب ڈرامہ نگار کی سب سے بڑی خصوصیت ہے۔ ان کے ڈراموں کے اہم مجموعوں کے نام یہ ہیں: آنسو اور ستارے، لہو اور قالین، ستون، فصیل شب، خاک نشیں، پس پردہ، شیشے کی دیوار، صحرا نورد کے خطوط، صحرا نورد کے رومان اور مٹی کا دیا۔ مٹی کا دیا ان کی وہ ایک آپ بیتی ہے جس میں انہوں نے اپنا
اپنی پوری زندگی کا قصہ کہانی جس کو آپ کہیں وہ بیان کیا ہے۔ اب یہ بیٹا ان کا ڈرامہ ہے لہو اور قالین۔ آپ کو پتہ ہے ڈرامہ کسے کہتے ہیں؟ آپ اس سے پہلے پیچھے ڈرامہ آرام و سکون جو ہے وہ پڑھ چکے ہیں۔ ڈرامہ آرام و سکون سید امتیاز علی تاج کا ڈرامہ تھا۔ اب سید امتیاز علی تاج اردو میں ایک بہت بڑا نام ہے جنہوں نے ڈراموں کی ابتدا کی اور ان ڈراموں کو اس طرح سے سٹیج پر پیش کیا کہ پوری طرح داد وصول کی۔ اب ایک اتنے بڑے رائٹر اور اتنے بڑے ڈرامہ نگار کے ہوتے ہوئے اپنے آپ کو منوانا ایک بہت بڑی بات تھی، اور مرزا ادیب نے اسے پورا کیا۔ یعنی مرزا ادیب نے ڈرامہ نگاری میں ایسا مقام حاصل کیا جو بہت کم لوگوں کو ملا۔ معاشرے میں بہت سے کردار ایسے ہوتے ہیں جن کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے، بہت سے کردار ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم لوگوں کے سامنے بیان نہیں کر سکتے اور ہم اس سے جھجک محسوس کرتے ہیں۔ ڈرامہ نگار ایسے ہی کرداروں کو لے کر ان پر کوئی نہ کوئی کہانی، جو کہ ہمارے تقریباً معاشرے میں کہیں نہ کہیں اس قسم کی کہانیاں موجود ہوتی ہیں، انہیں بیان کرتا ہے اور پیش کرتا ہے۔ اس ڈرامے میں بھی مرزا ادیب نے ریاکاری کو بیان کیا ہے۔ اس کے علاوہ جس چیز کو بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ کس طرح سے آج اس معاشرے میں امیر لوگ غریب لوگوں کو استعمال کرتے ہیں اپنی ضرورت کے لیے، اپنے فائدے کے لیے، اپنی مشہوری کے لیے، کسی نہ کسی طور پر جو ہے وہ ان کو استعمال کرتے ہیں۔ یہ ایک ڈرامہ ہے جس کے 4 کردار ہیں۔ ایک بابا ہے جو نوکر ہے، ایک تجمل ہے جو سرمایہ دار ہے، اختر ہے جو مصور ہے، اور رؤوف ہے جو کہ تجمل کا پرائیویٹ سیکرٹری ہے۔ یہ پہلے ڈرامہ جو ہے اس کا منظر بیان کیا گیا ہے، جیسے ہم ڈرامہ ٹی وی پر دیکھتے ہیں اور ہم ڈرامہ ڈائلاگ شروع ہونے سے پہلے ہمیں کچھ وہاں پر تصویریں، کچھ کردار خاموش بالکل دکھائی دیتے ہیں جو ابتدائیہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی بالکل ایسے ہی ابتدائیہ ہے کہ سردار تجمل حسین کی کوٹھی النشاط کا ایک وسیع یعنی کھلا کمرہ ہے۔ یہ کمرہ اختر اسٹوڈیو کے طور پر استعمال کرتا ہے، یعنی جو مصور ہے اختر، اس کا اسٹوڈیو ہے یہ۔ نہایت اعلیٰ فرنیچر سے آراستہ یعنی سجا ہوا، فرش پر قالین، دیواروں پر مشہور مصوروں کے شاہکار، ایک طرف ریڈیو سیٹ، کچھ فاصلے پر صوفہ سیٹ اور کرسیاں، شمالی دیوار کے ساتھ لگی ہوئی دونوں الماریوں میں مجلد کتابیں، مجلد جلد شدہ، ٹھیک ہے۔ کارنس اور تپائیوں کے اوپر تر و تازہ پھولوں سے مزین سجے ہوئے گلدان، دروازوں اور کھڑکیوں پر ریشمی پردے، اور وسط میں درمیان میں ایزل پر کینوس جو ابھی تک سادہ اور صاف ہے۔ ایزل بیٹا کہتے ہیں سٹینڈ کو، اور کینوس جو ہے وہ سفید پردہ، وہ کپڑا بھی ہو سکتا ہے اور کچھ لوگ کاغذ بھی استعمال کرتے ہیں کہ جس پر وہ اسکیچ بنایا جاتا ہے۔ قریب ایک تپائی پر، تپائی کہتے ہیں چھوٹے سٹول کو، چھوٹی سی میز کو، رنگوں کے ڈبے، چینی کی چھوٹی چھوٹی پیالیاں، طرح طرح کے قلم اور مصوری کا دوسرا سامان۔ گرمیوں کے ابتدائی زمانے کی ایک صبح روشن دانوں میں سے دھوپ اندر آ رہی ہے۔ جب پردہ اٹھتا ہے تو بابا جھاڑن سے، جھاڑن کہتے ہیں صفائی کا جو کپڑا ہوتا ہے، ڈسٹنگ والا جو کپڑا ہوتا ہے اس کو جھاڑن کہتے ہیں، کمرے کی چیزیں صاف کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ 2-4 لمحوں کے بعد تجمل آتا ہے، ٹھیک ہے، جو کہ ایک سرمایہ دار ہے، جو کہ اس گھر کا مالک ہے۔ تجمل کی عمر 40 اور 45 کے درمیان ہوگی، صحت نہایت اچھی، جسم پر قیمتی سوٹ۔ تجمل: یہ اختر کہاں ہے بابا؟ اب یہ آگے ڈائلاگ شروع ہوں گے آپ کے کردار، جیسے ہم مکالمہ جس کو ہم کہتے ہیں، یعنی گفتگو 2-3-4 لوگوں کے درمیان میں جو گفتگو ہوتی ہے نام کے ساتھ جو ہے اس کو لکھا جاتا ہے۔ بابا: ادھر باغ میں سرکار۔ تجمل: ابھی تک باغ میں، وہاں کیا کر رہے ہیں؟ بابا: ٹہل رہے ہیں، میں نے کہا بھی سرکار ناشتہ تیار ہے، اندر آ جائیں، مگر انہوں نے تو مجھے جھڑک دیا، ڈانٹ دیا۔ ابھی تک دھوپ میں ٹہل رہے ہیں۔ رات سرکار خاموش ہو جاتا ہے، یعنی بات کرتے کرتے بابا جو ہے وہ خاموش ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ ظاہر ہے ملازم ہے، وہ اپنی لمٹ سمجھتا ہے، وہ سمجھ رہا ہے کہ مجھے پتہ نہیں یہ بات کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے۔ پھر تجمل اس سے پوچھتا ہے رات کیا؟
یعنی کیا کہنا چاہتے ہو کہ رات کیا ہوا تھا؟ بابا میں تو ڈر ہی گیا تھا، ہوا یہ سرکار کہ میری اچانک آنکھ کھل گئی، دیکھتا کیا ہوں کہ باغ میں کوئی شخص گھوم رہا ہے، شور مچانے ہی والا تھا کہ اختر میاں کے ہاتھ میں ان کی چھڑی نظر آ گئی۔ تجمل، اس قسم کے لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے، ہر وقت کسی نہ کسی سوچ میں ڈوبے رہتے ہیں، الگ تھلگ رہنا چاہتے ہیں۔ بابا سرکار میں تو نہ خود یہاں آتا ہوں اور نہ کسی کو یہاں آنے دیتا ہوں، ذرا صفائی کے لیے 5-10 منٹ کے لیے آ جاتا ہوں۔ میں نے کہا سرکار، یعنی میں نے کہا سرکار، یعنی اس کا مطلب مزید کوئی وہ بات کرنا چاہتا ہے اور جھجک رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تجمل کیا ہے؟ بابا شاید کچھ ایسے ہیں چند روز سے، ایسے یعنی عجیب سے، ٹھیک ہے۔ تجمل پھر وہی بات، ایک بار کہہ دو دیا، تم فنکاروں کو نہیں سمجھ سکتے، یہ ہر وقت یوں ہی پریشان رہتے ہیں۔ بابا کچھ نہ سمجھتے ہوئے، اچھا سرکار۔ تجمل بلا لاؤ انہیں، جلدی کرو۔ بابا بہتر۔ بابا کمرے سے نکل جاتا ہے۔ تجمل آگے بڑھ کر کینوس کو دیکھنے لگتا ہے۔ اختر آتا ہے، ادھیڑ عمر کا شخص، یعنی درمیانی عمر کا، ٹھیک ہے، سر کے بال بکھرے ہوئے، آنکھیں شب بیداری یعنی رات کو جاگنے کی وجہ سے سرخ، لباس پاجامہ اور قمیض، آستینیں چڑھی ہوئی، آنکھوں کے گرد ہلکے زیادہ نمایاں۔ اختر تجمل کی طرف دیکھے بغیر، کہیے۔ تجمل بڑی دیر تک ٹہلتے رہے ہو آج؟ اختر جی ہاں۔ تجمل ایک بہت بڑی خوشخبری سنانے آیا ہوں، یعنی اچھی خبر سنانے آیا ہوں تمہیں۔ ابھی میرے ایک دوست نے فون کیا ہے کہ ججوں نے تمہاری تصویر کو اول انعام کا مستحق قرار دیا ہے، مستحق، حقدار۔ میں نے تفصیل معلوم کرنے کے لیے رؤف کو بھیج دیا ہے، ابھی آ جائے گا۔ اختر مجھے اخبار سے معلوم ہو چکا ہے۔ تجمل اختر کی بے نیازی پر متعجب، حیرت زدہ، حیران۔ تمہیں اس کا علم تھا اور یعنی تم نے کوئی خوشی نہیں منائی، تم نے کوئی اس کا کہ احساسات اور جذبات میں تمہارے کوئی فرق نہیں آیا؟ وہ حیران ہوتا ہے اس بات پر۔ اختر اخبار صبح سویرے مل جاتا ہے۔ تجمل تمہیں یہ خبر سن کر اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی ہونی چاہیے تھی، میرا خیال ہے یہ تمہارا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ اختر خاموش، تم نے ملک کے تمام مصوروں کے مقابلے میں انعام جیتا ہے، یہ کوئی معمولی اعزاز نہیں ہے، اعزاز عزت کی بات۔ میں نے اس خوشی پر آج شام کو چائے کا اہتمام کیا ہے، تمہیں مبارکباد۔ یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے جو ہے وہ میں نے چائے کا اہتمام کیا ہے اور تمہیں اس کی مبارک ہو، اور تمہیں مبارکباد دینے شہر کے معززین یعنی عزت دار لوگ آ رہے ہیں۔ سنا تم نے؟ اختر خاموش ہے۔ تجمل کیا کہا؟ کچھ نہیں۔ اختر کے چہرے کو غور سے دیکھ کر، شاید بابا نے غلط نہیں کہا، معلوم ہے اس نے کیا کہا تھا؟ اختر جی نہیں۔ تجمل اس نے کہا تھا مسکرا کر، ہمارے مصور کے ساتھ کچھ گڑبڑ ہے ان دنوں، تمہارا کیا خیال ہے اپنا؟ اختر صحیح کہا تھا اس نے، یعنی کہ اختر یہی کہ یہاں سے رخصت ہونا چاہتا ہوں، رخصت ہونا، چلے جانا، ٹھیک ہے۔ تجمل کیا کہا؟ لہجے میں حیرت۔ رخصت ہونے کی ضرورت؟ اختر میرا دل چاہتا ہے۔ تجمل کوئی شکایت، کوئی تکلیف؟ اختر کوئی شکایت نہیں۔ تجمل پھر کیا بات ہے؟ اگر کوئی تکلیف ہے تو صاف کیوں نہیں کہہ دیتے؟ تمہارے لیے کیا کچھ نہیں کیا گیا اور کیا کچھ نہیں کیا جائے گا؟ یعنی وہ یہ بھی احساس دلا رہے ہیں کہ میں نے تمہارے لیے پہلے بھی بہت کچھ کیا ہے اور آنے والے زمانے میں بھی میں تمہارے لیے بہت کچھ کرنے جا رہا ہوں۔ اختر میں اس کے لیے آپ کا شکر گزار ہوں، پھر بھی۔ تجمل پھر بھی کا کیا مطلب؟ اختر مجھے جانا ہی چاہیے۔ تجمل بے وقوف نہ بنو اختر، یہ بیٹھے بیٹھے تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اختر اس کا جواب دے چکا ہوں۔ اگر تمہیں کچھ نہیں ہوا تو اس بے وقوفی کی وجہ؟ ذرا سوچو تو، یہاں آ کر تم نے کتنے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں، کتنی زبردست قدر و منزلت یعنی عزت حاصل کی ہے، اور اس سے بڑی عزت کیا ہوگی کہ آج تم ملک کے بہترین مصور سمجھے جاتے ہو، اور کیا چاہیے تمہیں؟ یعنی اختر جو ہے وہ جانا چاہتا ہے اس گھر سے جس میں کہ تجمل اسے لے کر آیا ہے اور اسے رکھا ہوا ہے، لیکن اب تجمل اس بات پر پریشان ہے کہ وہ کیوں جانا چاہتا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے، اسی لیے یہ ان کے درمیان میں بحث ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔
اختر اس کے لیے میں آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. تہہ دل سے دل کی گہرائیوں سے، تہہ کہتے ہیں گہرائی کو، ٹھیک ہے. تجمل مجھے شکریہ کی ضرورت نہیں، صاف صاف بتاؤ تمہیں تکلیف کیا ہے، کس چیز کی کمی محسوس ہوتی ہے اور کیا چاہیے تمہیں. اختر مجھے کچھ نہیں چاہیے، رخصت ہونے کی اجازت چاہیے. تجمل اس پاگل پن کی اجازت کیوں کر دے سکتا ہوں. کیوں کر جو ہے وہ یہ کیسے کے لیے استعمال ہوتا تھا پرانی اردو میں، ٹھیک ہے، یعنی کیسے دے سکتا ہوں. اختر آخر کیوں. تجمل اس کی وجہ تم نہیں جانتے. کیا. اختر خاموش رہتا ہے. سنا ہے آرٹسٹوں فنکاروں پر کبھی کبھی دورے بھی پڑتے ہیں. شاید اختر کی طرف مسکرا کر دیکھتا ہے. اختر کا چہرہ دستور کے مطابق یعنی پہلے کی طرح سنجیدہ ہے. کچھ اس قسم کی بات معلوم ہوتی ہے، یعنی تجمل لائٹ لے رہا ہے اس بات کو اور اختر کو ہنسانا چاہتا ہے، خوش کرنا چاہتا ہے، اور چاہتا ہے کہ اگر وہ دل سے کسی بات کے لیے ناراض ہے تو وہ اسے جو ہے راضی کر لے کہ وہ کیوں یہ فیصلہ کر رہا ہے کہ وہ یہاں سے جانا چاہتا ہے. اختر مجھے مجبور نہ کیجیے. تجمل کیا حماقت ہے. ایک شخص کو دلدل سے نکالا جاتا ہے اور جب وہ کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر اسی دلدل میں چھلانگ لگانے پر آمادہ یعنی راضی ہو جاتا ہے. دلدل آپ کو پتہ ہے گیلی مٹی کا ایک جو ہے وہ بھنور ہوتا ہے، کیچڑ ہوتی ہے، جو اس کے اندر ایک دفعہ دھس جائے وہ پھر بچ نہیں سکتا، زندہ نہیں رہتا، یعنی اس سے نکلنا ناممکن ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ تم ایک غربت کی دلدل میں پھنسے ہوئے تھے، میں تمہیں وہاں سے نکال کر لایا ہوں، اپنے گھر میں رکھا ہے، ایک اچھا ماحول دیا ہے، اور اب تم پھر یہاں سے جانا چاہتے ہو. اختر میرے فن کی بہتری اسی میں ہے کہ میں یہاں سے چلا جاؤں. تجمل فن کی بات کرتے ہو، یہاں آنے سے پہلے بھی تمہارے پاس فن تھا اور آج بھی تمہارے پاس ہے، مگر دونوں میں کتنا فرق ہے تم خود نہیں جانتے یہ فرق. یعنی وہ کہہ رہے ہیں پہلے بھی تو تم تصویریں بناتے تھے لیکن تم کتنے مشہور تھے، میرے پاس آنے کی وجہ سے تم مشہور ہوئے ہو. اختر کیا آپ سمجھتے ہیں میں آپ کا شکر گزار نہیں ہوں. تجمل اختر فرمائیے. تجمل اگر تم سنجیدگی سے یہ بات کر رہے ہو تو سن لو، میں تمہیں جانے کی اجازت نہیں دے سکتا، یہ میری توہین ہے. لوگ کیا کہیں گے. اختر لوگوں کو میرے اور آپ کے ذاتی معاملے سے کیا واسطہ تعلق. تجمل تم دنیا سے الگ تلگ رہ کر مصوری کرتے رہتے ہو، تمہیں معلوم نہیں لوگ اس قسم کے واقعے پر کیا کچھ کرتے ہیں. سب کہیں گے ایک غریب اور کلاش مفلس مصور کو جھونپڑی میں سے نکال کر لایا اور دکھاوے کے لیے یعنی بناوٹ کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، اور پھر اسے واپس بھیج دیا. کیا یہ میری توہین نہیں ہے. یعنی وہ اسے نہیں جانے دے رہا، اس میں بھی اس کی اپنی ذاتی جو ہے وہ فائدے کی بات شامل ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ اس تمہارے جانے سے میری توہین ہوگی. ٹھیک ہے، یعنی لوگ یہ کہیں گے کہ میں تمہیں لے کر آیا اور پھر میں نے تمہیں جو ہے وہ یہاں سے بھیج دیا. اختر بھوچنکا ہو کر، حیرت زدہ ہو کر، توہین کیسی. تجمل اتنی موٹی سی بات بھی نہیں سمجھ سکتے. موٹی کہتے ہیں بیٹا بات کے لیے جب محاورتاً بولا جاتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں معمولی بات، چھوٹی سی بات. اختر صاف کیوں نہیں کہہ دیتے کہ آپ نے مجھے خرید لیا ہے اور اب میں آپ کے رحم و کرم پر ہوں. تجمل یہ بات نہیں ہے اختر. ملائمت سے، نرمی سے. غور کرو کتنی عجیب حالت ہوگی میری. میں نے فردن ایک شخص کو، کئی دوستوں کو چائے کی دعوت دی ہے، وہ ضرور شام کو آئیں گے. اختر میرے جانے یا نہ جانے سے اس دعوت پر کیا اثر پڑ سکتا ہے. تجمل میں سمجھتا ہوں نا فرق پڑتا ہے. اب اس پاگل پن کو چھوڑو اور اطمینان کے ساتھ بیٹھ جاؤ. اختر آپ مجھے اس طرح روک نہیں سکتے. تجمل روک نہیں سکتے. خوب، جس شخص کو میں اپنا سمجھ رہا ہوں اس پر مجھے اتنا حق نہیں کہ کسی پاگل پن سے روک سکوں. آج تم اتنی بلندیوں پر پہنچ چکے ہو، یعنی اونچے مقام پر پہنچ چکے ہو، اس لیے جانا چاہتے ہو. تم میں اس بات کا احساس نہیں کہ تمہیں ان بلندیوں تک پہنچانے میں نے بھی کچھ حصہ لیا ہے. اختر آپ اصرار کرتے ہیں، ضد کرتے ہیں، بار بار کہتے ہیں تو سنیے. جس اختر کو آپ ایک تنگ و تاریک یعنی اندھیری، ٹھیک ہے، تنگ اور اندھیرے والی کوٹھری سے نکال کر اپنے محل میں لائے تھے، وہ مصور اختر مر چکا ہے. جو شخص آپ کے سامنے کھڑا ہے اور جس کے لیے یہ شاندار یعنی بہترین اسٹوڈیو بنایا گیا ہے، وہ اس کی چلتی پھرتی لاش ہے. تجمل معلوم ہوتا ہے
دورہ بہت شدید ہے، مجھے ڈاکٹر کو فون کرنا چاہیے. یعنی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تمہیں کوئی دورہ پڑا ہے اور جو بہت شدید ہے، کہ تمہارے دماغ پر اثر ہو گیا ہے، کہ تم اپنے آپ کو کہہ رہے ہو کہ میں تو جو ہے وہ اختر کی چلتی پھرتی لاش ہوں. ٹھیک ہے. تجمل جانے لگتا ہے. اختر اس کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے. اختر لہجے میں کسی قدر تحکم، حکم والا انداز. ٹھہریے اور سب کچھ سن کر جائیے. میں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی حقیقت بیان کر دی ہے. حقیقت، سچائی. ٹھیک ہے. اصل بات، اصلیت. تجمل یہ سب سے بڑی حقیقت ہے یا نہیں، اس کا فیصلہ ڈاکٹر کو کرنا چاہیے. آپ ابھی تک اسے ایک مذاق سمجھ رہے ہیں، حالانکہ میں بالکل نارمل ہوں. ابھی تک آپ تصویر کا ایک ہی رخ دیکھ رہے ہیں، اور اب اس کا دوسرا رخ دیکھیے جو اتنا بھیانک اور اتنا خوفناک ہے. بھیانک، خوف زدہ کر دینے والا، ڈرا دینے والا، کہ آپ کے تصورات کا شیش محل. شیش محل کہتے ہیں بیٹا شیشے سے بنی ہوئی عمارت کو. ابھی زمین بوس ہو جائے گا، زمین پر گر جائے گا. زمین بوس کے لفظی معنی ہوتے ہیں زمین کو سجدہ دینا، کرنا، بوسہ دینا. اور جب عمارت کے لیے بولا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ زمین پر گر جانا. گزشتہ 1.5 برس میں جتنی تصویریں میرے نام کے ساتھ اس شاندار یعنی بہترین عالی شان محل سے باہر گئی ہیں، اس میں سے ایک بھی میری نہیں ہے. تجمل اختر کو گھورتے ہوئے معاملہ اتنی دور تک جا پہنچے گا، مجھے اس کا وہم و گمان بھی نہیں تھا، یعنی خیال بھی نہیں تھا. اختر، میرا مشورہ یہ ہے کہ اس وقت آرام کرو، تمہیں مکمل آرام کی سخت ضرورت ہے. یہ بیٹا یہاں پر یہ چیپٹر آج ہم آف کرتے ہیں. ٹھیک ہے. آدھا چیپٹر کل پڑھیں گے. اب یہ ڈرامہ ہے اور ڈرامے میں اسی طرح سے ڈائلاگ کے ذریعے سمجھایا جاتا ہے کہ کردار جو ہے وہ کس بات پر بحث و مباحثہ کر رہے ہیں. یہ آپ کو ضرور سمجھ میں آیا ہوگا. بہت ہی آسان ہے. اس میں سے اقتباس، چند ایک مقامات ہیں جن میں سے اقتباس جو ہے وہ تشریح کے لیے آ سکتا ہے، ورنہ جو ہے وہ یہ صرف خلاصے، ایم سی کیوز اور شارٹ کوسچنز کے لیے آپ کو تیار کرنا ہوتا ہے. کل انشاءاللہ میں آپ کو وہ مقامات بھی بتاؤں گی کہ اقتباسات کی تشریح کہاں سے آ سکتی ہے، اور ان کے جو ہے وہ میننگز بھی الگ سے آپ کو ایک شیٹ جو ہے وہ لکھی ہوئی پک بھی مل جائے گی. ٹھیک ہے. امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. کل انشاءاللہ ملیں گے. اللہ حافظ.